السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ بدگوئی، سخت گوئی، درست گوئی، سخت زبان، یہ پھوٹ پیدا کرتی ہے، دلوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے. یہ شیطانی کام ہے. شیطان مختلف ذرائع سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے. بدگمانی کے ذریعے حسد ڈالتا ہے. اس میں ایک اس کا بڑا حربہ بد زبانی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. وہ ہر وہ کام کی کوشش کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ خوش اس پہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہو. اور معاشرے میں بگاڑ جو ہوتا ہے یہ بدگوئی سے پیدا ہوتی ہے. اور بھی اس کے ذرائع ہیں، وجوہات ہیں، خیانت ہے، رشوت ہے، دوسری چیزیں ہیں. لیکن بدزبانی یہ اس سے بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ تم فرمایا کہ قول معروف و مغفرت، وہ قول جو معروف ہو، دستور کے مطابق ہو اور بخشش کی بات ہو، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، یہ اس صدقہ سے بھی اچھا ہے، خیر ہے، بہترین ہے، جو ایسے صدقہ ہو جس کی پیچھے ایذا لگی ہوئی ہو، تان ہو. میں تم کو پالتا ہوں اور تم یہ کرتے ہو. میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا اور آپ یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو. یعنی احسان جتلانا. غیور آدمی، غیرتی آدمی کو پر احسان جتلایا جائے تو وہ اس کو کربوں ڈالر دے دیں، لیکن اس کو آپ اس کو احسان پہ جتلائیں تو اس سے اس کو بہت سخت نفرت ہوتی ہے. وجہ کہ یہ غرور ہے، یہ غیرتی ہے. انسان کی عزت بھی کوئی چیز ہے، آپ اس کی عزت خراب کرتے ہیں. 5 روپے کے لیے، 10 روپے کے لیے آپ نے اس کو تھوڑا سا پیسہ دیا اور آپ اس پر انعام کیا کرتے ہیں، آپ احسان جتلاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صدقہ سے وہ اچھی بات، معروف بات، بخشش کی بات اچھی ہے اس صدقہ سے. اور آپ دیکھیں ہمارے معمولی باتوں پر کس قدر ہم احسان بھی جتلاتے ہیں. یہ انسان کی زبان بہت عجیب ہے. لقمان حکیم کو اس کے مالک یا آقا نے کہا کہ تم ایک بکر ذبح کرو، اس میں سب سے جو مٹی چیز ہے وہ لائیں. گوشت میٹھا ہوتا ہے. بعض مثلا کوئی آدمی وہ ہاتھ کا گوشت پسند کرتا ہے، کوئی پسلیوں کا گوشت پسند کرتا ہے، کوئی کمر کا، کوئی وہ
بعض گوشت میٹھا ہوتا ہے، بعض اعضاء کی، تو اس نے اس کو بس زبان لایا. پھر دوبارہ اس سے پوچھا، کسی وقت کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو، اس میں جو سب سے خراب گوشت ہو وہ لاؤ، یہ حلال لیکن ہے حرام، وہ گوشت لاؤ. اس نے پھر زبان لائی بکرے کا، تو وہ مالک نے کہا کہ بھئی آپ نے دونوں موقعوں پر اور میٹھی چیز بھی زبان کو لایا اور بری چیز کو بھی زبان کو لایا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اگر یہ زبان میٹھی ہو، اس سے میٹھی چیز کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ کڑوی ہو جائے تو اس سے کڑوی چیز کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی من یؤمن باللہ وبالآخرہ فلیقل خیر او یسکت، یا تو وہ اچھی بات کرے اگر جس کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت پر ہو، یا چپ رہے. میٹھی بات، سلیقی یہ بات یہ کریں. آپ بہت سے گھر اس لیے اجڑ جاتے ہیں کہ درمیان میں یا عورت بد زبان ہوتی ہے یا شوہر بد زبان ہوتا ہے، تو اس سے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب بھی گھر آتے ہیں تو دونوں ہاتھ پائی شروع ہو جاتی ہے، لڑائی سے اس کی بات شروع ہو جاتی ہے. اس کا آدمی خیال رکھے. قرآن مجید میں اللہ یہ بات بتایا، فرمایا قل اے پیغمبر قل عبادی میرے بندوں کو کہہ دو. کتنی بڑی پیار سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں، یقول التی احسن، وہی بات کہیں جو بہتر ہو. بات میں بھی ڈھونڈا کریں، اس کے لیے تعبیر اچھی ہو، ترتیب اچھی ہو. جو حسن پیدا کرے، جو معاشرے میں حسن پیدا کرے، جو گھر کے اندر حسن پیدا کرے. یہ شیطان یقیناً تمہیں لڑا دیتے ہیں، اس بد زبانی کی وجہ سے تمہیں لڑا دیتے ہیں. میں نے کہا کہ شیطان کا بڑا حربہ کیا ہے، بد زبانی کے ساتھ لوگوں کو لڑانا. آپ دیکھیں یہ جتنے ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ آ چکا ہے، قومی لیول پر یا حکومتی لیول پر یا دوسری جو گھروں کے اندر آ گیا بگاڑ، معاشرے کے اندر آ گیا، آپ دیکھیں گے اس کی جڑوں میں یہ بد زبانی ہوگی. اور بھی اس کے عوامل ہوتے ہیں، لیکن اس بد زبانی سے گھر بگڑ جاتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے، اس کی دو بیویاں تھیں، تو علیحدہ رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ میری دو بیویاں بڑی زبردست رہتی ہے. میں کیسے رہتی ہے؟ وہ تو اس میں لڑتی پڑتی ہے. اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ کپڑے دونوں کو ایسے بھی خریدنے ہیں، میں اس کپڑے تو خریدتا ہوں، تو میں ایک اکھچا جوڑا لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ ہماری بیوی نے آپ کو بھیجا ہے، اس نے آپ کی صحیح نے آپ کو بھیج دیا ہے. وہ بڑے خوش ہو جاتی ہے. تو کہتے میں بھی ایک کپڑا بھیج دوں. تو پھر اس کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے پیسہ دے دو. میں کہتا نہیں، آپ خود لگا دیں، پھر پیسے دے دیتا ہوں. تو وہ دیتا ہوں. تو اسے ایسے پیار ہے. وہ کہتے ہیں ایسے دیکھو ہماری خیال رکھتی ہے، ہمیں جوڑی بیچتی ہیں، کبھی پل لے گیا. اب یہ گھر کے اندر دوست یہ ستن ہے، لیکن آپس کی اس کے اندر کیا آ گئی؟ محبتیں قائم ہو گئی. ہم خود بگاڑ پیدا کرتے ہیں، بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں، خود مصیبت بھی بنا دیتے ہیں.
حضرتان نے غالباً لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اپنے شوہر کے پاس، نہیں وہ ایک عالم کے پاس آ گئی کہ مجھے ایک تویز دے دو. کیا تویز مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا والد شوہر بہت سخت ہے، وہ آتی ہی ڈنڈا ساتھ ساتھ ہوتا ہے، سوٹی اس کا گویا کندھے پر ہوتی ہے. تو گھر میں بڑا جھگڑا ہوتا ہے. آپ کی تویز لکھیں کہ اللہ پاک سے دل کر دیں. اسی تویز لکھ دی. کیوں نے کہا کہ اس میں دانت میں رکھنا ہے. جب اس کے آنا کے وقت ہو گئے، جب آ کے دانتوں میں وہ رکھے، دیکھو آپ سے وہ گر نہ جائے گئی وہ تویز. جب وہ آ گیا کہا کہ تم یہ کام خراب کیا، یہ کام خراب کیا، کہ خاموش ہے کہ بات کر کے تو تویز گر، وہ تویز گر جاتا ہے اس سے. اس کے بعد ایک دن خاموش رہی کیونکہ تویز گر رہا ہے. دوسرے دن پھر اب اس کو خیال آیا شوہر کو، کیا ہماری بیوی تو بڑی زبردست ہو گئی ہے، میں دیکھو کچھ کہتا ہوں پھر کچھ نہیں کہتی. اس کو بڑی شفقت آئی اس پہ اور بڑی محبت ہو گئی ہے کہ یہ کتنی اچھی ہو گئی. تو اس نے اتنے بڑا مرغا لایا اس کے پاس، وہ ملا کے پاس، مولانا کے پاس اس کے شاگرد تھے، وہاں بیٹھی ہوئی. کس کا مرغا؟ کیا آپ کا تویز نہیں تھا، یہ بم دھماکہ تھا. اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اب ایسی محبت کرتے ہیں مجھ سے. وہ تویز میں رکھتی ہوں تو بس تو شاگرد نے تنگ شروع کر دیا کہ ہمیں بھی تویز بتائے کہ ہم بھی پھر تویز کریں، تاکہ بہت بڑا نفع کی کام ہے. تو اس نے اس کو بتایا کہ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ عورت بھی تیز ہے اور شوہر بھی تیز ہے، دونوں جب وہ آ جاتا ہے یہ غصہ کرتا ہے اور یہ بھی غصہ ہو جاتی ہے. جب غصے ہو جاتی ہے تو ڈنڈا اس کے پاس ہوتا ہے. تو میں اس کے تویز کچھ بھی نہیں لکھا تھا، اس لکیری کر کے وہ اس کو دے دیا تھا کہ تاکہ وہ خاموش رہے. بس یہ خاموشی کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے کہ آدمی کیوں عبادت کرے گا جب خاموش رہے گا. میں نے ایک بہت اچھا آدمی تھے، نیک صالح آدمی ہے، بہت اللہ والا معلوم ہوتا ہے. باقی تو اللہ پاک جل جلالہ کہ اپنی جو اس کو پسند ہو نہ پسند ہو وہ خدا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن وہ اس کو بات ہی زیادہ کرتا ہے. تو ایک آدمی کے ساتھ ہم نے کہا کہ اس کو فلان جگہ تک لے جاؤ اپنی جگہ. آدھے سفر میں اس نے کہا کہ خدا کے لیے اس کو تبدیل کرو، کسی اور کے پاس بٹا دو. بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ہمارا سر خراب کر دیا. تو بعض آدمیوں کے ساتھ رہ کر کے آدمی کیا ہوتا ہے، سر خراب ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار تو مسلسل باتیں. تو خاموشی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اللہ جس کو اللہ پاک نصیب فرمائے. زیادہ باتیں کرنا انسان کی باتوں کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. ٹماٹر زیادہ ہو جائے نا تو قیمت گر جاتی ہے، تھوڑے ہو کیا ہو جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے، قیمت گر جاتی ہے. اچھی چیز ہو لیکن زیادہ ہو تو قیمت گرتی ہے. باتوں کی قیمت زیادہ بولنے سے گرتی ہے. زیادہ جو آدمی زیادہ بولتا ہے، بہت بولتا ہے، تو اس کی باتوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت جلدی بولتے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پورے رمضان میں انہوں نے ویسے تو نجی طور پر کوئی مل گیا تو اس سے تو بات کی ہوگی، لیکن عمومی باتیں میں اس کو زیادہ نہیں سنی. ایک بار کوئی بات بیان کیا، اتنے لوگ متوجہ ہیں اگر کہ ہم سمجھتے بھی نہیں تھے کیونکہ ہم ویسے اردو وہ بولتے تھے اس وقت، اردو بھی ہمیں
آتی تو تھی لیکن وہ جلدی جلدی بولتے تھے تو ہمیں، لیکن پھر کان لگا کر وہ کہتے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ بات وجہ کی تھی کہ اگر ہمیشہ اس طرح کرتے رہتے ہیں تو آدمی پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے اس کی. باتیں ایک تو کم ہو، ایک سخت نہ ہو، ایک اس میں تان تشنیع نہ ہو. ہم ایک بار میں مسرشاد صاحب تھے، ہماری جہاز میں دیر تھا، جہاز میں جانا تھا، ہمیں دیر لگ گئی. صبح نماز سے پہلے ہم نکل گئے تھے. ہمارے جہاز وہاں سے تھا، اسلام آباد سے تھا. اس وقت راستے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ تھوڑے سے اس طرح مختصر نہیں تھے کہ وہ اس کو کیا کہتے موٹر وے وغیرہ تو ہوتا نہیں. راستوں میں جاتے تھے ہم، راستے میں یہ پاٹک آ گیا. یہ جو پاکستان نہیں، وہ جو صبح سرحد ختم ہو جاتا ہے، آگے وہ پنجاب شروع ہوتا ہے، پشاور کی لین پر وہاں راستے میں وہ ہوتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا ہے نہیں، موٹر وے پر ہم جاتے ہیں وہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے اس طرح یہ جو اٹک کے ساتھ یہاں تھا تو یہاں وہاں سے آگے جا کر وہاں وہ تلاشی لیتے تھے. ہماری بہت ضرورت تھی، جلدی تھی، جہاز نہ اٹھ جائے. تو میں تو ہوتا تو میں تو گرم ہوں تو فوراً لڑائی کرتا. مسرشاد صاحب آگے ہو گئے، بڑی میٹھی زبان، بہت زبردست زبان بات کرتے تھے. تو جب وہ آگے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ تلاشی لے لیتے ہیں. تو نے کہا کہ آپ ہماری تلاشی جلدی سے لے لیں، آپ کی ذمہ داری ہے ہماری تلاشی تھوڑی جلدی سے لے لیں، ہم سے جہاز اڑ رہا ہے. ٹکٹ بتایا. یہ نہیں کہ دیکھو تم ملاؤں کو دیکھا پھر تم کیا کرتے ہو، تنگ کرتے ہو، یہ بات نہیں کی. اس نے بہت میٹھی کہا کہ ہاں اللہ چلو جائیں جائیں جائیں. تو کہ میں سوچتا کہ اگر میں ہوتا کہتے کہ بیٹھ جاؤ. ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ وقت صحبت نصیب کی. وہاں تخصص کر رہا تھا تو بیٹھتے تھے. وہ ایسی باتیں کرتا کہ گویا آدمی سوچتا تھا کہ اپنی بات کو قیامت کی ترازو لگی ہوئی ہے، قیامت کے درمیان، قیامت کے دن ترازو رکھی ہوئی ہے. اور یہ استاد جی ایک ایک بات کر کے سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بات ترازو میں آئے اور وہ کیا ہو، اس کی وزن نہ ہو، یا اس میں وہ ہماری باتوں کی مجھے پکڑ نہ ہو. تو بڑی سوچ سوچ کی بات کرتا ہے. اس کا اعتراف تو یہ یہودیوں نے بھی کیا ہے کہ یہ آدمی بہت میٹھا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں خطرناک ہے. خطرناک کس لحاظ سے؟ معاشی تباہی کو ہمیں، کیونکہ وہ یہ جو غیر سودی نظام چلاتا ہے تو اس سے اس کو بڑا چڑ ہے. تو اس نے امریکہ وغیرہ کو تانا دیا ہے کہ تم بھی اس کی بینکوں کی طرف کیا مائل ہو رہے ہو. اور وہ زبان کی واقعی بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، اور لیکن وہ خطرناک بہت بڑا ہے. وہ جو مال حرام مال آتا ہے، غلط مال، اس کو وہ مجاہدین کو دیتا ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہودی تو ہے جھوٹی، لیکن وہ بھی اس کے معترف ہیں کہ کیا ہے یہ، اس کی بات جو ہے بڑی وزنی ہوتی ہے. تو آپ کو بات وزنی بنانا ہو تو آپ تھوڑا سا ایک تو کم بولیں، دوسری بات سوچ سوچ کے بولیں، تول تول کے بولیں. نہیں کہ جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. اس سے تمہاری باتوں کی وزن کم ہو جائے گی، اور آپس میں گھر کے اندر بھی لڑائیاں ہوں گی.
آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک کوئی دوستی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ تنگ آ جائے گا باتوں سے، تکلیف ہوگی اس کو. تو یہ ایک صحابی آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عرض کیا کہ یا رسول اللہ تم مجھ پر سب سے کس چیز پر ڈرتے ہو کہ میں؟ آپ نے فرمایا کہ زبان پکڑ لیا، شاید اس کی زبان میں تھوڑا تیزی ہو، یا اللہ خدا جانتے. اس زبان کی وجہ سے زبانی جس چیز میں شامل ہوتی ہے اس کو بدنما بناتی ہے. جس طرح جس چیز کے اندر کنین ملائیں تو کہ بدمزہ ہو جاتی ہے، اس طرح باتیں کہ مزہ ہوتا ہے. بعض آدمی کے ساتھ بیٹھے اتنی مزہ آتا ہے اس کی باتوں میں کہ آدمی کہتے ہیں بیٹھے رہوں، اور بعض آدمی کے ساتھ بیٹھے تو آدمی کہتے ہیں کہ کب یہ اٹھے گا کہ تاکہ میرے تھوڑا سا سر میں ٹھیک ہو جائے. ہمارے یہاں علاقے کا ایک آدمی تھا، یعنی کربوا کا نہیں، اطراف کا تھا. اس کی بولنے کی بڑی عادت تھی، اور آدمی جب زیادہ بولتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی وہ بہت غلط بات بھی کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ، وہ ایک آدمی گیا، اس کی زبان میٹھی تھی کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کسی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، تو اس نے کہا کہ تمہاری والدہ جو بہت وہ رحم دل تھی، ہم سب کو ماں کی کیا وہ بیٹوں کی نظر پہ دیکھتی تھی، اور وہ تو مجھے سب کی ماں تھی. لوگ کیا تسلی دیتے ہیں. تو یہ شخص وہ تھا، بہت باتیں کرتا تھا. تو اس نے بھی ایک بات سیکھ لی. تو کسی کی بیوی مر گئی تھی، یہ وہاں گیا اور وہاں اس نے تعزیت کی، اور اب اس سے سب سے آگے ہو گیا کہ تمہاری بیوی بہت اچھی تھی، ہم سے سب کا خیال رکھتی، اور وہ صرف تیری بیوی نہیں تھی، ہماری سب کی بیوی تھی. اس نے کہا کون خود برتوں کی تھے. یہ زبان بڑی قیمتی ہے. دو باتوں سے تمہاری نکاح ہو جاتی ہے، گھر جڑ جاتے ہیں آپس میں، اور دو باتوں سے گھر اجڑ جاتا ہے. طلاق دیا بیوی کو، طلاق زبان سے دی جاتی ہے. تان زبان سے کی جاتی ہے. مذاق اڑانا زبان سے ہو جاتا ہے. درست باتیں زبان سے ہوتی ہے. یہ ہماری تقریر ہے. آج کل تقریروں میں جب تک ہم کسی کو چکا نہ دیں اس وقت ہم کہہ دیں کہ ہم نے تقریر کیا نہیں. ہم وہاں چڑھنا آج کل یہ بات ہو گئی. تقریر کریں گے، بات کریں، آپ اپنی بات کریں، توحید بیان کریں، یا آپ محبت رسول بیان کرتے ہیں بیان کر لیں. کون آپ کو کہتا ہے کہ نہ کریں؟ نبی کریم کی محبت بڑی چیز ہے، توحید بہت بڑی چیز ہے، بیان کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس میں تو میری توحید پوری نہیں ہوگی، جب تک میں کسی کو نشانہ نہ بناؤں. کہ خود اپنی طرف سے بناتے ہیں. ہمارے یہاں خاندان کے ساتھی ہے، اس نے مجھے ایک کتاب دی. اس نے کہا کہ کتاب لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے، آپ پڑھ لیں. تو میں نے پڑھ لیا. عربی میں لکھی تھی. میرے ساتھ مل گیا، میرے سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں، آخر تک محبت کرتے تھے. مجھ سے عمر میں اگرچہ بہت بڑے تھے، لیکن وہ ایک خاندان کے لوگ تھے. تو مجھے کہتا کہ کیسے پایا کتاب کو؟ میں نے کہا کہ مجھے گالی پہلے نہیں آتی تھی، میں نے گالی سیکھ لی.
وہ اتنے غصے ہو گئے کہ میں نے آپ کو کتاب دیا آپ کے، میں کیا اس میں اور کیا چیز ہے سوائے گالیوں کی، حلوہ خور فلانا ڈینگا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس طرح بھی ہوگا. دراصل بعض لوگ شاہ استاد ہوتے ہیں. ایک استاد کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو وہ لوگوں کو پڑھاتا تھا، اس کے پاس ڈنڈا تھا، تو اس ایک بچے کو کہا کہ ڈنڈا اب میں یہ کروں، نہیں وہ کہتے ڈنڈا یہ کروں، اس طرح کروں گا، غلط بد زبانی سے کہتا ہے. میں حیران رہ گیا کہ اب یہ بچہ کیا تاثر لے گا اس سے. تو جب وہ اس کو میں نے ایک طرف کیا، میں کیا مولانا یا قاری صاحب آپ جو یہ بات کہتے ہیں یہ بچے کو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ تو خود سکھاتے ہیں اس کو، تم تو خود اس کو ایسی چیزیں سکھاتے ہو کہ وہ بیچارے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتی. ایک بچے کو گالی نہیں آتی، آپ اس کو گالی کر دیتے ہیں اور ایسی گالی دیتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے تمہارے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم کو اس کو ڈراتے ہیں، لیکن اس کو ایک چیز بھی آپ بتاتے ہیں. تو باتوں میں احتیاط انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس لیے آپ کہتے ہیں کہ جرم ہو صغیر وہ جرم ہو کبیر. اس زبان کی جرم جسہ بدن تو چھوٹا اتنا ہے، اس کا جو وہ ہے پیمائش کریں تو چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی جرم بہت زیادہ ہے، جرائم بہت زیادہ ہے. اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے، بہتان باندھا جاتا ہے، تش باتیں ہوتی ہیں، سخت ہوئی ہیں. بعض لوگ اچھی بات کریں گے لیکن ایسی سخت کریں گے تو آدمی کہتا ہے کہ طوفان آ گیا. اور جب میٹھی بات کرو کبھی کبھی ایسی میٹھی کرتے ہیں کہ وہ میٹھی نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے، وہ میٹھی سے اور خراب ہوتا ہے. تو میٹھی کا بات یہ ہے کہ آپ پہلے سوچو، بولو، حق بولو، ٹھیک بولو. اگر وہاں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ تم کسی کو چکھا دے دو. کبھی تو بولنا پڑتا ہے. کوئی کہتے کہ فلان سے ہوتے ہیں تمہارے سامنے، تم کہتے کہ فلان سے نہیں ہوتا، خدا سے ہوتا ہے. یہ تو اور بات ہے، یہ تو آپ کو کہنا پڑے گا. لیکن وہاں کوئی ماحول نہیں ہے، آپ لگے ہیں کسی لوگوں کی باتوں کی خبر. پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر آپ تقریر کرتے ہیں، ایک آدمی نیک صالح آدمی ہے، اس نے ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف بلایا ہے، توحید کی پرچار کیا ہے، توحید کا کیا وہ اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا ہے اور دین کے لیے بڑی کوشش کی ہے. اب اگر اس کو کسی نے اس کو ایسا کیا کہ اس کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، تو آپ کہیں کہ یہ خدا نہیں ہے، تو اس کو گالی تو مت دو. عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا بنایا، عیسائیوں نے، تو کیا قرآن مجید اب اس کو کیا کہیں گے؟ قرآن مجید اس کو کے بارے میں یہی کہے گا کہ یہ کہے گا کہ وہ اعوذ باللہ ٹھیک آدمی ہی تھا. وہ تو کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، پھر اس کی معجزات بھی بیان کیے. ایسا نہیں کہ آپ خواہ کسی کے پھر اس کے خلاف پڑ جائیں. اس کی کیا گناہ ہے، وہ بیچارہ تو قبر میں چلے گیا، وہ تو خود پریشان ہوگا کہ میں تو نہیں کہا اس کو، یہ خود کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایک یا کہ اس کی اولاد ہوں گی، آپ کہیں کہ فلان ہے، فلان ایسا ہے، فلان ایسا ہے. کہو کہ مخلوق اس سے کچھ نہیں. اگر کوئی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وہاں وہ ہے زیارت ہے، وہ اس کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا، وہ کہتے کہ میں تم سے مجھے ٹھیک کر دو، میں بیمار ہوں، ٹھیک مجھے ٹھیک کرو. یہ باتیں بس بار بار کہہ رہا تھا، غلط کہہ رہا تھا. تو ہمارے ایک شہزاد بھائی ہے، اس کے ساتھ اوپر سے گزر رہا تھا اس پر. وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا.
والد صاحب کے دوست تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بیماری سے وفات ہو گیا ہے. بس اتنی بات کی کہ یہ بیماری سے وفات ہو گئی ہے. مطلب یہ کہ تم کہتے کہ مجھے ٹھیک کر دو، ٹھیک کرنے اس کے ہاتھ میں ہوتا تو خود بیمار نہ ہوتا. ہاں دعا ٹھیک ہے، دعا مانگیں، لیکن کسی کو اب یہ بات اسی وقت تھی کہ اسی وقت وہ بات کر رہا تھا، لیکن اس کے بعد آدمی ڈول لے لے خواہ مخواہ کسی کو مطعون کریں اس پر تان لگایا گیا، تو اس سے خرابیاں پھیلتی ہیں. تو بات کی آپ جو بھی بات کریں پہلے سوچو کہ بات ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اگر ٹھیک نہیں ہے تو نہ کرو، جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اب تمہاری زبان قابو میں ہو جائے گا جب آپ سوچیں گے کہ میں یہ بات جو نکالتا ہوں زبان سے ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہم سوچ کرو گے، اگر غلط ہے تو چھوڑ دو، غلط ہے تو چھوڑ دو. اگر بات ٹھیک ہے کرنی چاہیے تو کیسی کرنی چاہیے، پھر اس کے لیے ٹھیک طریقے سے دیکھو، یعنی بات بھی ٹھیک ہو، اس کا تعبیر بھی ٹھیک ہو. میں یہی بات کرتا کہ اگر استاد نواز برکات کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اس کی تعبیرات کو سنیں گے تو آپ بڑی حیران رہ جائیں گے. ایک سخت بات کو کس تعبیر میں اس کی تعبیر ایسی کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. مثلا آپ کے پاس مہمان آ گیا، دوپہر کا وقت ہے، آپ کا خیال ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ یہاں سے کھانا کھایا ہو. آپ کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں، یہاں کھائیں گے کسی اور جگہ کھائیں گے. تعبیر آپ لکھی، یہ نہیں کہ آپ بخیل ہیں، لیکن آپ نے اس طرح بھی گھر میں بھی کھانا نہیں کھاتا اپنے گھر کے اندر. ایک تعبیر یہ ہے. دوسری تعبیر یہ ہے کہ آپ بیٹھے میں انشاءاللہ ابھی وہ کیا تھوڑی دیر میں کھانا لاتا ہوں، پہلے آپ چائے پئیں گے یا کھانا کھائیں گے. آپ دینے اگر اس نے کھانا کھایا ہوگا تو کبھی نہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اور جگہ اس کی ترتیب ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی اور جگہ ترتیب ہوتی ہے اس کی، لیکن پہلے سے آپ کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے تو نہیں کھاؤ گا. اس کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کے علاوہ ٹائم بھی کھانے کا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شائستگی ہے. حالانکہ کھانے کا ٹائم ہے، مہمان آئے، پہچان بھی نہیں تھا کہ کون ہے یہ لوگ، بس آئے بیٹھ گئے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس نے وہاں اللہ تعالیٰ اس کو دیا بھی تھا، بچھڑا ذبح کر کے بھون کر کے لائے، وہ کھا نہیں رہے تھے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اس طرح پوچھ پاچھ کر کے. ایک بار میرا دوست ہے، میں اس کے پاس گیا تھا. اگر جو درخہ بات ہو وہ بھی نہ کریں. ایک بات کے لیے ایک اچھی بات ہے، ایک اس کے لیے سخت بات ہے. دو ہیں باتیں. جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم رائنا مت کہو، رائنا لا تقول رائنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہیں کہ ہماری لحاظ کریں، ہماری رعایت کریں. رائنا رعایت ٹھیک ہے، لیکن اس میں اور بھی ایک احتمال ہے، بری طرف اس کو لے جائیں گے. برقول کیا انظرنا، کہو کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اب دو باتیں ہو گئی، رائنا میں احتمال دوسرا بھی ہے اور انظرنا میں نہیں ہے، تو وہ کیوں نہیں کہتے؟ وہی کہیں. تو میرا وہ ساتھی تھا، اس نے میرے پاس کہا کہ اس کا بڑا بھائی تھا کہ بڑا دئیس ہے. دئیس وہ اپنے زبان میں کہہ رہا تھا، وہ وزیرستان تھا، ہم کو دیوس کہتے ہیں، وہ دئیس کہتے ہیں، بڑا دئیس ہے. میں بہت زیادہ غصے میں جا گیا کہ بڑا بھائی ہے اور اتنا شریف آدمی ہے، اس کی دعا بھی مانگتے کہ دئیس سے مطلب ہے کہ اس کو دوسری ختم ہو جائے. وہ تھا بھی عالم، وہ جو کہنے والا تھا، دوبارہ کہہ دیا. بات میں بات آتی ہے
پھر تیسری بار کہا میں نے کہا تم بول عجیب آدمی ہو, تمہارا بڑا بھائی ہے, تم اس کو دیوس کہتے ہو. تو وہاں اس ساتھی نے کہا, اس نے بھی کہا کہ دئیس ہم فقیر کو کہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو اس کا اس سے معلوم ہوا کہ تمہارے پاس فقیر کا لفظ بھی ہے, فقیر کا لفظ, تو اس لیے تو آپ کہتے ہیں اس کو فقیر کو ہم دئیس کہتے ہیں, فقیر کو ہم دئیس کہتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ فقیر بھی لفظ ہے اپنے معنی میں ہے, تو دئیس کیوں کہتے ہو جس دوسرے آدمی کہتے ہیں کہ کوئی. تو یہ سمجھ آئی بات. آپ دو باتیں ہیں, اس میں سے ایک اچھی تعبیر انتخاب کریں تو اس سے آپ کی باتوں میں کمی بھی آ جائے گی اور آپ کی باتیں سلیقہ مند ہوں گی اور آپ کی تعبیرات بہترین ہوگی اور آپ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنو گے. اور آپ جہاں بیٹھو گے انشاءاللہ آپ کی بات کے اندر وزن ہوگی. جب آپ بات کرو گے تو لوگ کھیں گے کہ کیا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ یوں ہی گا بانگا باتیں کرتے ہو تو لوگ کہتے ہیں ویسے وہ چلتا رہتا ہے ویسے. اللہ تعالیٰ میں سبھی کو صحیح وہ طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں, ہماری زبانوں کو بھی درست فرمائیں.